السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم ایک ایسی طلباء تنظیم کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو طلباء تنظیم 1966 میں جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے نام سے جس کی بنیاد رکھی گئی، اور ایک ایسی تنظیم جس تنظیم کا جو رول ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری قانون ساز اسمبلی ہے اس کے اندر بھی اس کا رول پوری طرح رہا۔ اس کے جو پہلے صدر تھے راجہ ممتاز حسین راٹھور، یہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بنے۔ اس کے علاوہ اس میں متعدد ایسے لوگ تھے جو پارلیمنٹ تک رسائی حاصل کر سکے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے قانون ساز اسمبلی کے پچھلے وزیر اعظم تھے راجہ فاروق حیدر صاحب، وہ بھی این ایس ایف کے ایک کلیدی عہدے پر، ڈسٹرکٹ کے ایک عہدے پر رہے، اور یہ این ایس ایف کا جموں کشمیر کی جو پالیٹکس ہے اس میں ایک بڑا رول رہا۔ جموں کشمیر کی پالیٹکس میں ایک امپارٹنٹ رول دیا، تحریک آزادی کشمیر میں ایک امپارٹنٹ رول دیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گلنواز بٹ سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ ہیں جو این ایس ایف نے پیدا کیے ہیں، انہوں نے تحریک آزادی کشمیر میں ایک بڑا امپارٹنٹ رول ہمیشہ سے پلے کیا ہے۔ آج اسی تنظیم کی ایک میرے ساتھ مہمان ہوں گی، میں آپ کا تعارف ان سے کرواؤں گا۔ میرے ساتھ آج اس پروگرام میں میرے ساتھ جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جو اگلے ہفتے کنونشن ہونے والا ہے، اس کنونشن کی جو صدارتی امیدوار ہیں، میرے ساتھ کامریڈ ادیبہ جمیل موجود ہوں گی۔ السلام علیکم ادیبہ۔ وعلیکم السلام۔ ادیبہ، آپ چونکہ ایک ایسی طلباء تنظیم سے بلانگ کرتی ہیں جو طلباء تنظیم ریاست جموں کشمیر کی اس اسمبلی میں، اس طلباء تنظیم کے جو لوگ ہیں ریاست جموں کشمیر کی اس اسمبلی میں باقاعدہ سے وزیر اعظم بھی رہے اور مختلف کلیدی عہدوں پر بھی رہے، تو کیا میں آپ سے یہ جان سکتا ہوں کہ آپ اس طلباء تنظیم میں ہیں؟ آپ کیوں نہیں پاور پالیٹکس میں جاتی ہیں تاکہ وہاں پہ آپ جا کے اسمبلی میں بیٹھ سکیں، جا کے جو فیسلٹیز ہیں گورنمنٹ کی وہ انجوائے کر سکیں، اور آپ این ایس ایف میں کیا آپ دیکھ کے این ایس ایف میں رہی ہیں؟ این ایس ایف میں کیوں ہیں آپ؟ جی، میں این ایس ایف میں نے اس لیے جوائن کی کہ این ایس ایف میں نے اس لیے جوائن کی کہ اس میں میرے بابا جی کا شباب کا خون بھی شامل ہے، اور میرے بابا جی کے پیشانی کے زخم جو آج بھی موجود ہیں میری قوت جرت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، اور این ایس ایف ایک مذمت کار تنظیم ہے، اور مذمت کرنا ہمارے خون میں شامل ہے۔ ایک مزاحمت کار تنظیم ہے، آپ نے مزاحمت این ایس ایف سے کوئی سیکھے؟ پورے ریاست جموں کشمیر کی جو جب بھی تقسیم کی بات ہوئی، جب پہ اس کی وحدت پہ کوئی بات آئی تو ہمیشہ این ایس ایف نے مزاحمت کی۔ این ایس ایف نے 1966 سے لے کر آج تک ہر پلیٹ فارم پہ بھرپور انداز میں مزاحمت کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن آپ جس سوسائٹی میں جہاں پہ آپ کھڑی ہیں اس سوسائٹی میں چونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ مرد ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، تو اس سوسائٹی میں ادیبہ کیا آپ کے لیے مشکل پیش نہیں آ رہی کہ آپ جو پالیٹکس میں ہیں، آپ پالیٹکس کر رہی ہیں عملی طور پر، تو کیا وہاں پہ آپ کو مشکل پیش نہیں آ رہی؟ جی کامریڈ، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ میرے لیے میرے کامریڈ میرے دست و بازو ہیں، میں سچے نظریے کو لے کر آگے نکلی ہوں، اس لیے میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ۔ بالکل ادیبہ، آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، آپ کا حوصلہ بڑا بلند ہے، آپ کے چونکہ ظاہر آپ کی تربیت ایک ایسے گھر میں ہوئی ہے۔ میرا حوصلہ میرے بابا کی وجہ سے میرا حوصلہ بالکل بلند ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مذمت کار رہے، وہ مذمت کار ہمارے خون میں شامل ہے، اس لیے مجھے کوئی خوف نہیں ہے اس چیز کا۔ بالکل ایگزیکٹلی ٹھیک ہے، چونکہ جمیل صاحب کی ایک بڑی جدوجہد ہے، انہوں نے بھی بڑی جدوجہد کی ہے۔ آج کل بھی وہ ظاہر نیب کے میرا خیال ہے تحصیل کے کسی عہدے پہ ہیں آج کل وہ۔ اور ادیبہ، چونکہ ایک سوال یہاں پہ یہ ہے کہ چونکہ ظاہر خواتین جو اس سوسائٹی کی خواتین ہیں جو ایشین سوسائٹی ہے، ایشین سوسائٹی میں جو خواتین ہیں ان کو ہمیشہ پیچھے رکھا جاتا ہے، چونکہ مرد ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، وہاں پہ مرد آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں۔
تو جب آپ این ایس ایف کی جو مرکزی صدارتی امیدوار ہیں تو آپ اگر مرکزی صدر این ایس ایف کی بن جاتی ہیں، مرکزی صدر آپ بن جاتی ہیں، تو چونکہ این ایس ایف کے اندر اس وقت چونکہ جو گروپنگز ہیں تین طرح کی گروپنگز ہیں این ایس ایف کے اندر، تو ان کے لیے آپ کے پاس کیا لائے عمل ہوگا کہ آپ اگر صدر ہوں این ایس ایف کی تو اس کو کیسے آپ نے سم اپ کرنا ہے؟ جی کامریڈ، میں اگر صدر بنتی ہوں تو میں سب سے پہلے اگر میں صدر بنتی ہوں تو میں سب سے پہلے قومی جی بولیں پلیز بولیں. ادیبہ آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے، اپنا مائک ان میوٹ کر دیں پلیز. ادیبہ آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے، پلیز مائک ان میوٹ کر کے بات کریں پلیز. جی بولیں پلیز. جی آپ پوچھ رہے تھے اگر میں یہ بول رہی ہوں کہ اگر میں صدر بنتی ہوں تو میں سب سے پہلے قومی آزادی کی جدوجہد کرنے والوں کو منظم کروں گی اور پھر قومی جدوجہد جمہوری انقلاب کی طرف آؤں گی. آپ قومی جمہوری انقلاب کی بات کر رہی ہیں، چونکہ وہاں پہ چونکہ این ایس ایف کے اندر اس وقت تین طرح کے لوگ وہاں پہ اس وقت جو لابنگز ہیں، جو گروپنگز ہیں این ایس ایف کے اندر، تین طرح کے لوگوں کی گروپنگز ہیں. تینوں کی جو آئیڈیالوجیز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ تینوں گروپس کو ایک پلیٹ فارم پہ قومی جمہوری انقلاب کے پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر پائیں گی. قومی دیکھیں نا، میں نے بولا ہے نا کہ اگر میں صدر آتی ہوں تو میں سب سے پہلے قومی آزادی کی جدوجہد کرنے والوں کو منظم کروں گی اور پھر قومی جمہوری انقلاب کی طرف آؤں گی. پہلے قومی آزادی کی جدوجہد کرنے والوں کو منظم کر کے قومی جمہوری انقلاب کے لیے آپ ٹھیک ہے کامریڈ. اس کے بعد چونکہ ظاہر ہے ایک دو تین بڑے اہم ایشوز ہیں، چونکہ جموں کشمیر جو نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہے یہ ایک طلباء کی بہت بڑی تنظیم ہے، پوری ریاست جموں کشمیر کے اندر پھیلی ہوئی بڑی تنظیم ہے. تو آپ کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں. آپ اگر صدر بنتی ہیں، آپ اگر جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی اگلی صدر منتخب ہوتی ہیں، تو آپ کے لیے چونکہ جہاں پہ چیلنجز ہیں وہاں پہ ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ وہاں پہ آزاد کشمیر میں طلباء یونین پہ پابندی ہے. تو طلباء یونین کی اس پابندی پہ چونکہ اس سے پہلے بھی ایس ایل ایف نے اس پہ بات کی، باقی جتنی بھی پی ایس ایف نے بات کی اس پہ، لیکن کوئی بھی اس طرح سے اس سٹانس کو لے کے آگے نہیں بڑھ پایا اور طلباء یونین کی باری میں اپنا کوئی اس طرح کا مؤثر رول نہیں پلے کر سکا. تو اس سارے سینیریو میں آپ اگر صدر بنتی ہیں تو آپ کا کیا رول ہوگا؟ میں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کروں گی کہ طلباء یونین کو بحال کر سکوں، طلباء یونین بحال ہو سکے. مطلب میں اگر آپ سے جان سکوں کہ اگر آپ بولیں پلیز. جی اس کے لیے میں تمام یونیورسٹیز کالجز کا وزٹ کروں گی باقاعدہ اور ان سب کو بحال کرنے کی کوشش کروں گی. ٹھیک ہے. میں اگر آپ سے جان سکوں کہ اگر آپ صدر منتخب ہوتی ہیں تو آپ کی جو فرسٹ 3 پرائرٹیز ہوں گی، وہ 3 پرائرٹیز کیا ہوں گی آپ کی؟ آواز ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے، کیا بول رہے ہیں؟ میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ اگر آپ صدر منتخب ہوتی ہیں این ایس ایف کی تو آپ جو پہلے 3 کام کرنا چاہیں گی این ایس ایف میں صدر بن کے، وہ 3 کام کیا ہوں گے؟ مطلب آپ طلباء یونین پہ کام کریں گی، آپ جو فیسوں میں اضافہ ہے اس پہ بات کریں گی، آپ کشمیریات پہ بات کریں گی، آپ جو پہلے 3 کام کریں گی وہ کام کیا ہوں گے آپ کے؟ میں اگر کہ میں صدر منتخب ہوگی تو سب سے پہلے تو میں اپنی تنظیم کو منظم کروں گی، اس کے بعد تمام طلباء آرگنائزیشن کے ساتھ بات کروں گی. جتنی بھی طلباء تنظیمیں ہیں آپ ان
جی بولیں بولیں پلیز. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر کہ میں صدر منتخب ہوگی تو سب سے پہلے ہم اپنی تنظیم کو منظم کریں گے. اس کے بعد ہم تمام طلبہ یونین کے ساتھ بات کریں گے اور ان کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد ذرا طلباء کے بہت سارے ایشوز ہیں اور این ایس ایف کا چونکہ مرکزی رول بھی بنتا ہے اس میں کہ این ایس ایف کو مرکزی رول پلے کرنا چاہیے. دوسرا این ایس ایف چونکہ ریاست کی وحدت کی بات کر رہی ہے تو کامریڈ ریاست اس وقت چونکہ تقسیم کے دہانے پہ ہے، جموں کشمیر کو تقسیم کیا جا رہا ہے. ایک بیک ڈور ڈپلومیسی ہے جس ڈپلومیسی کے ذریعے ریاست جموں کشمیر کو تقسیم کر کے اس کا مستقل ایک حل باہر وہ کر رہے ہیں کہ اس کا ہم حل نکال رہے ہیں. تو اس صورت میں کیا اگر آپ صدر منتخب ہوتی ہیں تو این ایس ایف کا کیا رول ہوگا؟ کامریڈ اس سے پہلے بھی ہم نے اس کی بحالی کے لیے منظم جدوجہد کی ہے اور مزید ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو آگے چلا سکیں، اس کے لیے آواز اٹھا سکیں. اور اس کو بحال کرنے کی کوشش، اس کو بحال کرنے کے لیے ایک تو چونکہ آپ کے سامنے جو بڑا ایشو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ چونکہ ظاہر ہے اس وقت اپنا تقسیم کشمیر کی بات جو ہے وہ عروج پر ہے. اور دوسرا ایشو آپ کے سامنے یہ ہوگا کہ چونکہ گلگت بلتستان کو اس وقت پہلے تو عبوری طور پہ صوبہ بنایا جا رہا ہے اور اس کے بعد پرماننٹلی اس کو کہیں سوچا جائے گا کہ اس کو صوبہ بنایا جائے. تو اس ایشو پہ آپ کیا کہتی ہیں، کہاں دیکھ رہی ہیں آپ اس کو؟ جہاں تک عبوری صوبے کا تعلق ہے اس کے لیے عرض ہے کہ صوبے کبھی عبوری نہیں بنتے. میں اگر صدر منتخب ہوتی ہوں تو میری بھرپور کوشش ہوگی کہ آئندہ کنونشن میں گلگت بلتستان کے تعلیمی اداروں سے بھی یونٹ کنونشن میں لاؤں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے جو ہمارے طلباء وہاں پہ برادری ہے اس کو بھی ہم اپنے ساتھ شامل کریں ان کے وہ ساتھ. بھی ہمارا ایک حصہ ہے. جی ہاں وہ بھی ہمارا حصہ ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم وہاں پہ مشترکہ طور پہ کام کر سکیں. لیکن گلگت بلتستان میں آپ کی جو آپ کی میس آرگنائزیشن ہے، نیپ ہے یا این ایس ایف ہے، آپ کے وہاں پہ ظاہر اس طرح سے روابط اس طرح سے نہیں ہے. تو کیا اس میں مطلب آپ کی صدارت میں کوئی اس طرح سے ایک ایڈونچر ہوگا کہ آپ گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ یا وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ مزید بہتر تعلقات بنا سکتے ہیں آپ لوگ؟ کامریڈ ایڈونچر کر لوں گی میں. ہمارے ایڈونچر کرنا ہمارے خون میں شامل ہے. ایڈونچر کرنا آپ کے خون میں شامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. این ایس ایف کے خون میں شامل ہے کہ این ایس ایف نے گلنواز بٹ سے لے کر آج تک جتنے بھی بڑے ایڈونچر کیے ہیں، گلنواز بٹ سے لے کر آج تک این ایس ایف نے کبھی بھی مطلب کسی بھی محاذ پر پیچھے این ایس ایف کو کسی نے نہیں دیکھا. این ایس ایف ہمیشہ اگلے سٹیپ پہ ہی کھیلتی رہی ہے، اگلے سٹیپ پہ ہی اس نے موو کیا ہے. لیکن اس وقت چونکہ ظاہر بہت مشکل دورہ آپ جس سٹیج پہ اس وقت آپ کو ذرا صدارت کے لیے آپ جا رہی ہیں، بہت ہی مشکل وقت کیا یہ اس لیے مشکل ہے کہ جو تقسیم کشمیر کی بیک ڈور ڈپلومیسی ہے وہ آلموسٹ فائنل ہو چکی ہے. اور جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے اس میں یہ طے پا چکا ہے کہ جو اس وقت کی کنٹرول لائن ہے اس کنٹرول لائن کو مستقل سرحد بنا کر کشمیر کو تقسیم کر کے ہندوستان پاکستان میں شامل کر دیا جائے تاکہ اس جو ڈسپیوٹ ہے اس ڈسپیوٹ سے باہر نکلا جائے اور قومیں ہندوستان اور پاکستان دونوں ترقی کر کے آگے بڑھ سکیں. یہ آلموسٹ فائنل ہو چکا ہے. اس دورانیے میں ظاہر جب آپ صدر بنیں گی تو آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. یہ اتنا بڑا چیلنج ہوگا ظاہر آپ کی پارٹی میں اتنا بڑا چیلنج اس سے پہلے کبھی نہیں آیا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ جو این ایس ایف کے اس وقت جو 3 ڈیفرنٹ قسم کے گروپس ہیں، 3 ڈیفرنٹ لابنگ وہاں پہ ہے، 3 ڈیفرنٹ گروپس ہیں، تو وہ سارے ظاہر الگ الگ پلیٹ فارم پہ الگ الگ جدوجہد کر رہے ہیں. ان سب کو یکجا کرنا اور ایک مشترکہ طور پہ جدوجہد کرنا یہ ایک بڑا میرا خیال ہے آپ کے لیے چیلنج ہوگا. تو اس چیلنج کو آپ میرا خیال ہے کیا آپ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟
دیکھیں کامریڈ، بات یہ ہے نا کہ ہم نیشنل عوامی پارٹی کا طلبہ وین ہے، اور کسی بھی تنظیم کے لیے ماسک پارٹی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور میں باقی کامریڈس کو بھی یہ سمجھاؤں گی کہ وہ ماسک پارٹی کا حصہ بنے. وہ ماس پارٹی کا حصہ بنے، چونکہ میس پارٹی ذرا آپ میس پارٹی ذرا اس کی ایک اپنا بازو ہے، میس پارٹی کا بازو ہے. آپ ذرا سارے لوگوں کو میس پارٹی کا حصہ بھی بننا چاہیے، مشترکہ طور پہ جدوجہد بھی کرنی چاہیے. کامریڈ آپ کے ذرا چونکہ الیکشنز اگلے ویک میں ہوں گے، ذرا آپ کے لیے ہماری نیک خواہشات بھی ہیں، لیکن آپ اپنی جو طلبہ برادری ہے، اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ اپنی جو طلبہ برادری ہے، سب سے پہلے NSF نہیں بلکہ آپ طلبہ برادری کو اگر آپ کو پیغام دینا چاہیں اپنی طلبہ برادری کو، تو کیا پیغام دیں گی آپ؟ میں طلبہ برادری کے لیے طلبہ کے لیے تو یہاں آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے طلبہ کو، خاص کر خواتین کے لیے، جیسے کہ ٹرانسپورٹ اور فیسز، بے تحاشا فیسز. اور میں طلبہ یونین کی بحالی کے لیے میں پوری کوشش کروں گی کہ تمام طلبہ آرگنائزیشن سے رابطہ کر سکوں اور ان کی بحالی کے لیے منظم تحریک ہم چلا سکیں. کامریڈ جو طلبہ ہیں اس وقت جو آپ ہی ظاہر ہے ایک اپنا وہاں پہ اسی جو علم کے اصول کے لیے آپ بھی جا رہی ہیں، باقی بھی ہمارے بہت سارے بہن بھائی اس سلسلے میں ذرا وہاں پہ مختلف تعلیمی اداروں میں ہیں، تو کیا کہتی ہیں کہ اس وقت جو ہمارے جو طلبہ ہیں ان کو جو سب سے بڑے ایشوز ہیں، ان کے لیے کیا ایشوز ہیں، سب سے بڑے کیا ایشوز ہیں ہمارے طلبہ کے لیے؟ دیکھیں نا، ٹرانسپورٹس کا ایشوز ہے، بے تحاشا فیسز کا ایشوز ہے، اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں. جی فیسز کا ایشو ہے، اس کے ہم عملی بنائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ابھی آپ کو میں اگر کہوں کہ آپ نے کامریڈز ہیں جو NSF سے متعلقہ کامریڈز ہیں، ان کو اپنے الیکشنز کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ ان کو میں الیکشنز کے لیے یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ ایک منظم طریقے سے تنظیم کو جہالت، وہ جو پیغام میں نے ویڈیو کلپ پہ بھی دیا ہوا ہے وہ NSF کے دوستوں کے نام. جی ادیبہ، آپ کا مائک چونکہ میوٹ ہو گیا ہے، پلیز ان میوٹ کریں مائک کو، اور اس کے بعد آپ جو پیغام دینا چاہتی ہیں اپنے NSF کے کامریڈز کو، NSF کے طلباء کو، جو آپ اپنا پیغام دینا چاہتی ہیں، پلیز وہ میسج کنوے کریں. آپ کا چونکہ مائک میوٹ ہے، ابھی ہم سن نہیں پا. ادیبہ اپنا مائک ان میوٹ کر کے پلیز اپنا جو آپ NSF کے کامریڈز کے لیے میسج دینا چاہتی ہیں، پلیز وہ میسج دیں آپ. کامریڈز NSF کے دوستوں کے نام میرا پیغام کہ جہالت کے خلاف، فرسودہ نظریات کے خلاف، ریاکاری اور استحصالی نظام کے خلاف متحد ہو جائیں.
بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے کامریڈ ادیبہ، آپ کے لیے بیسٹ آف لک کہ آپ جو آپ کے صدارتی الیکشن ہو رہے ہیں آپ ان میں کامیاب ہو جائیں، آپ کے لیے بیسٹ آف لک الیکشنز میں، اور ہم آپ کی اور آپ کی جو NSF ہے اس کے لیے بیسٹ آف لک، اور جو طلبہ یونین ہے اور جو باقی جتنے بھی ایشوز ہیں، فیسز کا ایشوز ہے، اسپورٹس کے ہیں، باقی جتنے بھی ایشوز ہیں، ان سارے ایشوز کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے لیے ویل وشیز ہیں ہماری کہ آپ اگر منتخب ہوتی ہیں اس جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے، اس ڈیموکریٹک پروسیس میں اگر آپ منتخب ہوتی ہیں تو آپ ان سارے ایشوز کو لے کر آگے بڑھیں، اور سارے طلبہ شکریہ تنظیمیں کامریڈ، بہت شکریہ، آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ہمارے شو میں آنے کے لیے، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کے جو کنونشن ہوگا اس میں ہم آپ کو ذرا لائیو ہم آپ کو براہ راست وہاں سے دکھائیں گے لوگوں کو کنونشن میں، تو انشاءاللہ بیسٹ آف لک آپ کے لیے، بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے۔ اوکے، تھینک یو۔ خواتین و حضرات، یہ میرے ساتھ تھیں کامریڈ ادیبہ جمیل جو کہ NSF کے مرکزی کنونشن میں صدارتی امیدوار ہیں۔ یہ وہ NSF ہے جس NSF کے بانی صدر وزیر اعظم آزاد کشمیر رہے، اس کے بعد جو پچھلے وزیر اعظم تھے وہ بھی NSF کے راجہ فاروق حیدر صاحب تھے، اس کے علاوہ بہت سارے متعدد امپارٹنٹ کی پوسٹس پہ اسی NSF کے پڑھے لکھے اور باشعور لوگ اسی NSF سے تربیت حاصل کر کے وہاں پہ پہنچتے رہے، اور جو آزاد کشمیر جو پاکستانی زیر انتظام کشمیر ہے اس میں بہت ہی امپارٹنٹ رول ان لوگوں کا رہا، امپارٹنٹ رول ان لوگوں نے دیا۔ تحریک آزادی کشمیر میں بھی بڑی قربانیاں ہیں NSF کی، گلنواز بٹ سے لے کر جتنے بھی لوگ ہیں NSF سے متعلقہ لوگ ہیں، انہوں نے ریاست کی وحدت کے لیے اور ریاست کی جو مکمل آزادی ہے اس کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، اور بہت اپنا ایک امپارٹنٹ رول پلے کیا ہے، ریاست کا ایک بیٹا ہونے کا مکمل ثبوت دیا ہے، اور مکمل ثبوت دیتے ہوئے مکمل طور پر اس بات کو پوری دنیا پہ عیاں کیا ہے کہ ہم ریاست جموں کشمیر کے باغیرت بیٹے ہیں، اور ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی کی ہم بات کرتے ہیں۔ یہ وہ NSF ہے، اور یہ اس NSF کی اگلی مرکزی کنونشن میں صدارتی امیدوار ہیں NSF کی کامریڈ ادیبہ جمیل جو آج کے ہمارے پروگرام میں تھی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم اس سلسلے میں مکمل طور پر ہم کہ جو دو باقی صدارتی امیدوار ہیں ان سے بھی ہم رابطہ کر سکیں، اور ان سے بھی ہم اسی طرح کی گفتگو کر سکیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ NSF آگے آئے گی اور کس سمت میں ہم کو، ہمارے طلبہ برادری کو، ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک سمت، ایک تعین کس طرح کا سمت وہ دیں گے، اور اس سمت میں وہ لوگوں کو لے کے جائیں گے، چونکہ لوگوں کو برابری کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں موجود ہیں، اور یہ قائدانہ صلاحیتیں وہ کہاں پہ بروکار لاتے ہیں، کس طرح لاتے ہیں، یہ چونکہ کنونشن میں ابھی جو کنونشن ہونے والا ہے اس میں پتہ چلے گا، اس میں سب جو کنونشن ہوگا اس میں تو ہم ان سے بھی رابطہ کریں گے انشاءاللہ، اور ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ وہ اپنا اس حوالے سے ان کی کیا ترجیحات ہیں۔ یہ تھی کامریڈ ادیبہ جمیل جن کی ترجیحات میں طلبہ یونین تھی، فیسز تھی، اور ٹرانسپورٹ کے جو طلبہ ایشوز تھے وہ یہ ان کے جو پرائرٹیز ہیں ان میں تھی۔ خواتین و حضرات، میرے ساتھ رہنے کے لیے آج بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔